مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک اذان ہوگی، پھر اقامت ہوگی، اقامت تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد ہم مغرب کے 3 فرض پڑھیں گے۔ مغرب کے 3 فرضوں سے فارغ ہو کر کے اقامت نہیں کہی جائے گی، بلکہ فوراً عشاء کی نماز کی نیت باندھیں گے بغیر اقامت کے۔ ایک اذان اور ایک اقامت سے مغرب اور عشاء یہ دونوں نمازیں ادا کی جائیں گی۔ پہلے مغرب کے 3 فرض، سلام پھیرنے کے بعد بغیر اقامت کے ہی عشاء کے 4 فرض، عشاء کے 4 فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد اب مغرب کی سنت نوافل اور اس کے بعد عشاء کی سنت نوافل وتر وغیرہ پڑھیں گے۔ یہ ہے مغرب اور عشاء پڑھنے کا طریقہ۔ لہٰذا کل والے طریقے کو جو بتایا تھا وہ اپنے ذہنوں سے ڈیلیٹ کر دیجئے گا۔ ایک اذان ہے اور اقامت بھی دونوں نمازوں کے لیے بس شروع میں ایک ہی ہے۔ جی 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 چلیے اب الحمدللہ کل ہمارا سبق یہاں پہنچا تھا کہ ہم مزدلفہ سے حج کا پہلا واجب ادا کر کے منا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ حج کا پہلا واجب ہے وقوف مزدلفہ۔ حج کا پہلا واجب کیا ہے؟ وقوف مزدلفہ۔ وقوف مزدلفہ کا وقت ہے صبح صادق کے بعد سے، اس کا وقت ہے۔ کتنی دیر ٹھہرنا ہے اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ مسنون یہ ہے کہ صبح صادق کے بعد سے لے کر کے سورج نکلنے تک ٹھہریں، لیکن اگر کسی نے صبح صادق ہونے کے بعد فجر کی نماز ادا کر لی اور نماز ادا کر کے منا کی طرف روانہ ہو گیا تو اس کا واجب ادا ہو چکا۔ اگر کسی نے فجر کی نماز وقت ہونے سے پہلے پڑھ لی تو اس کے ذمے 2 گناہ ہو جائیں گے اور ایک دم آ جائے گا۔ ایک گناہ تو یہ ہوگا کہ اس نے وقت شروع ہونے سے پہلے فجر کی نماز پڑھی، وہ نماز ادا نہیں ہوئی، وقت سے پہلے پڑھ لی، 3 بجے پڑھ لی۔ اور دوسرا یہ گناہ ہوگا کہ اس نے وقوف مزدلفہ جو حج کا پہلا واجب ہے وہ چھوڑ دیا، اور اس کے چھوڑنے کی وجہ سے اس کے اوپر ایک دم واجب ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس کا پورا خیال رکھنا ہے کہ ہم مزدلفہ سے فجر کا وقت ہونے کے بعد نماز فجر کی ادا کریں، اور اس کے بعد اپنے موقع کے حساب سے جتنی دیر کے بعد نکلنا چاہے 70 کنکریاں لے کر کے اب آپ مزدلفہ سے مقام نمبر 5 منا کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ مقام نمبر 5 منا میں جب ہم آئیں گے، چاہے ہم میٹرو سے آ رہے ہوں چاہے ہم پیدل آ رہے ہوں، اس بات کو پوری حاضر دماغی کے ساتھ یاد رکھیے۔ وہاں آنے کے بعد منا میں 3 کام ترتیب کے ساتھ کرنے ہیں۔ میں جو کتاب دوں گا انشاءاللہ اس میں سب لکھا ہوا ہے، تو لکھنے کے بجائے ادھر توجہ کے ساتھ سنیں۔ کتاب میں سب بالکل ایسے ہی لکھا ہوا ہے، اپنے لکھنے پہ زور نہ دیں، یاد کر لیں 3 کام ترتیب کے ساتھ کرنے ہیں۔ پہلا کام، پہلی ترتیب کہ آج 10 تاریخ میں بڑے شیطان کو کنکری لگے گی، اور 10 تاریخ میں بڑے شیطان کو کنکری مارنے کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ فجر کی نماز کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور شام تک رہتا ہے، پوری رات رہتا ہے، صبح صادق سے پہلے تک رہتا ہے۔ تو ہمیں 10 تاریخ میں پہلے تو بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، پہلا کام۔ اس کے بعد دوسرا کام ہے حج کی قربانی کرنی ہے۔ جو حضرات حج تمتع
یا حج قران کر رہے ہیں ان کے ذمے لازم ہے کہ وہ حج کی قربانی کریں۔ اس میں ترتیب واجب ہے، پہلے کنکری لگے گی، اس کے بعد قربانی ہوگی۔ ایک سوال بیچ میں آیا تھا کہ میں اور میری بیوی ہم دونوں حج کو جا رہے ہیں، تو کیا قربانی حج والی قربانی دونوں کو ہی کرنی پڑے گی یا ایک سے ہی کام چلے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ان کو دے دیا تھا ہم نے کہ چونکہ حج ہم دونوں مل کے کر رہے ہیں تو لہذا حاجی صاحب حج کر رہے ہیں، ان پر بھی حج کی قربانی ہے، حجن بھی حج کر رہی ہے، ان پر بھی قربانی ہے۔ یہ جو قربانی ہے یہ حج کی قربانی ہے، دم شکر ہے، حج کا دم شکر ہے۔ تو جتنے بھی حج کریں گے، کوئی بچہ کرے یا بچی کرے یا بالغ کرے یا بوڑھا کرے، مرد کرے عورت کرے، جتنے بھی حج کریں گے سب کی طرف سے قربانی حج کی ہونا واجب ہے۔ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ تیسرا کام ہے، قربانی ہونے کے بعد سر کے بال منڈیں گے اور خواتین کے ایک ایک پوروا 3 طرف سے بال کٹیں گے۔ ان 3 کاموں میں ترتیب لازم ہے۔ اب جن حضرات نے بینک کے ذریعے سے پیسے جمع کر دیے ہیں ان کے لیے تو یہ مسئلہ کھڑا ہوگا کہ ان کی ترتیب بگڑ جائے گی۔ اس لیے بگڑے گی، اس لیے بھی بھائی آپ سے تقریر میں کر رہا ہوں، آپ چپ سن لیجئے بس۔ اس لیے ترتیب بگڑ جائے گی کہ وہاں پر لاکھوں جانور قربان ہوں گے، 10 تاریخ سے لے کر کے 12 تاریخ تک کس کے نام کا جانور کب قربان ہوگا کسی کو نہیں پتہ۔ یہاں تک کہ وہ بینک والے بھی نہیں بتا سکتے کہ عبد الرحیم صاحب آپ کا جانور اتنے بج کے اتنے منٹ پر قربان ہوا ہے، انہیں خود نہیں پتہ۔ وہاں تو بس اتنا ہے جتنے حضرات نے پیسے جمع کر دیے اتنے جانور قربان ہوں گے، اور یقیناً ہوں گے اور ضرور ہوں گے انشاءاللہ، لیکن کس کا جانور کون سا ہے یہ خود انہیں بینک والوں کو بھی پتہ نہیں ہے، ان قربانی کرنے والوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اب بینک میں پیسے جمع کرنے والوں کی قربانی 10 تاریخ میں بھی ہو سکتی ہے، 11 میں بھی ہو سکتی ہے، 12 میں بھی ہو سکتی ہے۔ اب ہم نے رمی تو کر لی، کنکری مار لی، قربانی کا ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، اب بال کٹوانے ہیں، تو ان کے ساتھ میں مسئلہ کھڑا ہوگا۔ تو اب اس میں ایک شکل تو نکل کے یہ آ سکتی ہے کہ جن حضرات نے بینک سے پیسے جمع کر لیے وہ اگر چاہتے ہیں کہ میرا کام ترتیب کے ساتھ ہو جائے اور مزیدار کام ہو جائے، تو اس کے لیے اگر گنجائش ہے ان کے پاس، اگر جیب مزید اجازت دے رہی ہے تو وہ یہ کر سکتے ہیں، وہ جو قربانی کے پیسے جمع کر دیے اس قربانی کو عید الاضحیٰ کی قربانی بنا دیجئے، اور اپنے وطن میں دیکھو ہر حاجی پر 2 قربانی ہوں گی، ہر حاجی کے ذمے 2 قربانی ہے، ایک قربانی حج کی اور دوسری قربانی عید الاضحیٰ کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنی قربانی ہر حاجی پہ؟ 2 قربانی ہے، ایک قربانی حج کی اور دوسری قربانی عید الاضحیٰ کی۔ حج کی قربانی کہاں ہوگی بتاؤ بھائی؟ حدود حرم میں ہوگی، حج کی قربانی حدود حرم میں ہوگی، اپنے ملک میں نہیں کرا سکتے، یہاں تک کہ جدے میں بھی نہیں کرا سکتے، مسجد عائشہ کے دامن میں بھی نہیں کرا سکتے، کیونکہ مسجد عائشہ بھی حدود حرم سے باہر ہے، ملک تو ہمارا بہت دور ہے، ہزاروں کلومیٹر دوری پر ہے۔
تو حج کی قربانی تو وہی ہونی ہے حدود حرم میں. اپنے عید الاضحیٰ کی قربانی کا اختیار ہے، چاہے ہم یہاں کرا لیں چاہے ہم وہاں کرا لیں. اب جنہوں نے بینک سے پیسے جمع کر دیے تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں ترتیب باقی رکھنے کے لیے کہ اس قربانی کو، عید الاضحیٰ والی قربانی کو یہاں نہ کرائیں اپنے نام کی، بلکہ وہ جو قربانی ہے اس کو عید الاضحیٰ کی قربانی میں بدل دیں، اور اپنی قربانی کے لیے پیسے آپ الگ سے اور مزید جو بھی ہے 500 550 ریال لیں گے. تو 720 تو لے رہے ہیں یہ، باقی وہاں 500 میں بھی ہو جاتی ہے، 600 میں بھی ہو جاتی ہے، 650 میں، 700 میں مختلف ریٹ ہیں. تو آپ کا کوئی جانکار اگر ہے اس کے ذریعے سے آپ اپنے حج کی قربانی طے کر لیں. اپنا کوئی دوست ہو، اپنا کوئی رشتہ دار ہو، ان کے ذریعے سے کرا لیں. آپ کا کوئی دوست، کوئی جانکار رشتہ دار نہیں ہے تو ہم نے جو قاری مزمل صاحب کا نمبر، یہ 3 یہاں پر اور 2 ادھر، 5 جگہ پر وہ پرچے نمبر لکھ کر کے لگا دیے ہیں. مکہ میں حج کی قربانی کے لیے کانٹیکٹ کریں. آپ ان سے نمبر نوٹ کر لیں ان پرچوں میں سے. ان کو آپ حج پہ جانے سے پہلے ہی بلا کر کے پیسے دے دیجئے. ان کا نمبر تو آپ کے پاس ہے، اپنا نمبر بھی ان کو دے دیجئے، تو پھر وہ آپ کے کام کو ترتیب کے ساتھ کرا دیں گے. ایک طریقہ تو یہ ہے جنہوں نے بینک میں پیسے جمع کر دیے کہ بینک والی قربانی کو عید الاضحیٰ کی قربانی بنا دے، اور حج کی قربانی کا کانٹیکٹ آپ کسی معتبر سے کر لیں. کوئی معتبر نہ ملے تو پھر ان سے کر لیں. اب مسئلہ آتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی گنجائش تو ہے نہیں. دیکھیے ہم تو یہاں پر 2-3 ہزار میں بھینس میں حصہ لے کے قربانی اپنا واجب ادا کر دیں گے، باقی آگے ہماری اتنی گنجائش نہیں ہے. اب یہ مجبور ہو چکا ہے کہ اس کے پاس دوسری قربانی کرنے کی گنجائش نہیں ہے. تو پھر فقہائے کرام میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ ترتیب ہر حال میں واجب ہے کہ پہلے کنکری مارے، پھر قربانی ہو، پھر سر کے بال مڑے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. ان دونوں نے گنجائش نکالی ہے کہ کوئی اگر یہاں آ کر کے کسی بھی معاملے میں مجبور ہو جائے، قربانی کا انتظام نہیں کر پا رہا ہے، اور بینک یعنی اس وقت تو بینک نہیں تھے، مطلب مجبوری کے درجے میں اس کی ترتیب بدل رہی ہے، تو مجبوری میں ترتیب بدلنے کی وجہ سے صاحبین کے نزدیک دم نہیں ہوتا، ان کے یہاں اتنی گنجائش مل جاتی ہے. یہ بہت مجبوری کے درجے میں ہے، لیکن افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول اور آپ کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے رمی ہو یعنی کنکری مارے، پھر قربانی، پھر حلق. تو اب آپ حضرات کو میں نے سارے طریقے بتا دیے، ان طریقوں سے آپ پوری طرح مطمئن ہو گئے؟ ٹھیک ہے، آگے چلیں. تو اب میں سبق یوں چلاؤں گا. اب اس ترتیب کو آپ باقی کسی بھی شکل سے رکھیں. جن لوگوں نے پیسے ابھی تک حج کمیٹی میں جمع نہیں کیے وہ کانٹیکٹ کر لیں اپنے کسی بھی جاننے والے سے یا قاری مزمل سے. جن حضرات نے پیسے جمع کر دیے ہیں وہ دوسری بھی کر سکتے ہیں. جو نہیں کر سکتے ہیں اور ان کے پاس گنجائش نہیں ہے تو پھر وہ مجبوری کے درجے میں پھر اپنے ترتیب کو عدل بدل ہونے دے، بس ان کا مجبوری کے درجے میں عمل ہو گئے، جائز ہو جائے گا. تو اب سبق یاد یوں کرنا ہے
کہ ہمیں منا میں آنے کے بعد 3 کام ترتیب سے کرنے ہیں۔ پہلا کام کیا ہوگا ترتیب سے؟ رمی ہوگی، کنکری مارنے کو رمی کہتے ہیں۔ دوسرا کام قربانی ہوگی۔ تیسرا کام حلق ہوگا، سر کے بال مڑ جائیں گے۔ اب آئیے، آپ کو میں نے مشورہ یہ دیا تھا کہ آپ مزدلفہ سے منا آ کر کے آرام کریں اور ظہر کی نماز بھی پڑھیں، کھانے وغیرہ سے فارغ ہوں، پھر مزید اور آرام کریں، اور جب تقریباً عصر کی نماز آپ ادا کر لیں تو عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد 7 کنکری لے کر اب آپ رمی کرنے کے لیے چلیں۔ کس وقت چلیں؟ عصر کی نماز پڑھ کے۔ یہ مسئلہ ہے یا مشورہ ہے؟ مسئلہ کیا ہے کہ 10 تاریخ میں رمی کرنے کا وقت فجر سے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سیدھے بھی جا سکتے ہیں، اپنے منا کے خیمے میں آ کر کے سامان رکھ کے فوراً جا سکتے ہیں، آپ کا اختیار ہے، مسئلہ ہے، جائز ہے، کنکری لگ رہی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن مشورہ میں اس لیے دے رہا ہوں، الحمدللہ یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ 10 تاریخ میں اگر ہم ظہر سے پہلے رمی کرنے جائیں گے بہت زیادہ بھیڑ ملے گی، مجمع بہت بڑی تعداد میں رمی کر رہا ہوگا، اور کتنی بھیڑ ملے گی وہ انشاءاللہ ابھی آپ کو پروجیکٹر کے ذریعے سے دکھا دیا جائے گا۔ ہاں، جب شریعت نے ہمیں گنجائش دی ہے کہ آپ شام تک کریں اور بلکہ رات میں پوری رات کریں، صبح صادق سے پہلے تک فارغ ہو جائے، تو پھر بتائیے کوئی ضروری ہے کہ بھیڑ میں جا کر کے پھنسے؟ تھکے ہوئے بھی ہیں اور پھر بھی جا کے بھیڑ میں پھنس جائیں۔ اس لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے خیمے میں آ کر کے آرام کریں، ظہر پڑھیں، کھانے سے فارغ ہوں، پھر آرام کریں، پھر عصر کی نماز پڑھیں۔ عصر کی نماز پڑھ کے اب آپ 7 کنکری لے کر کے اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے رمی کرنے کے لیے آپ شیطانوں کی طرف چلیں۔ چلتے چلتے جب آپ شیطانوں کے تقریباً اتنے قریب پہنچیں گے جو وہ آدھا پونا کلومیٹر دوری پر ہوں گے، تو وہاں سے راستہ ڈیوائیڈ ہوگا۔ یہ اگر ادھر کو آپ چلیں گے تو یہ جائے گا گراؤنڈ فلور پر، لکھا ہوگا فی الارض، تحت فی الارض، الدور الارض۔ ادھر کو لکھا ہوگا کہ الدور الاول، کہ آپ فرسٹ فلور پہ جائیں، الدور الثانی، سیکنڈ فلور پر جائیں۔ وہاں پر 5-6 جگہ پر رمی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آپ کو ایک مشورہ اور دے دوں، آپ گراؤنڈ فلور کو بالکل اختیار نہ کریں، بلکہ فرسٹ فلور کو ترجیح دیں۔ گراؤنڈ پر بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، فرسٹ فلور پر اتنی بھیڑ نہیں ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ عصر کے بعد بھی گراؤنڈ پر بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے۔ فرسٹ فلور پر اگر آپ عصر کی نماز پڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ، تو آپ ایسے کر کے یوں چلیں گے، اور رمی بھی بالکل شیطان کے قریب، دیوار چھوٹی سی ہے سینے کے مقابل، اس سے مل کر کے آپ رمی کریں گے انشاءاللہ۔ اب بتائیے، واجب اطمینان کے ساتھ ادا ہو جائے، اپنے ہاتھ پیر بھی سلامت رہے، یہ زیادہ بہتر ہے، یا ہاتھ پیروں کی سلامتی خطرے میں پڑے اور واجب بھی ڈھنگ سے ادا نہ ہو؟ یہ ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ جس میں واجب صحیح ادا ہو جائے اور ہاتھ پیر بھی سلامت رہے۔ آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے چل رہے ہیں، چلتے چلتے پہلے آپ کو چھوٹا شیطان نظر آئے گا، اس کی دیوار ہے،
بہت اونچی دیوار ہے، چھت تک اس کی دیوار ملی ہوئی ہے اور کافی چوڑائی ہے دیوار کے، وہاں سے لے کے یہاں تک اتنی چوڑائی ہے اور اونچائی بالکل چھت سے ملی ہوئی ہے۔ تو آج چھوٹے شیطان پر رمی نہیں ہوگی، آپ جانا بھی چاہیں گے تو پولیس والوں نے روک لگا رکھی، جا نہیں سکتے۔ تھوڑا سا آگے چلیں گے درمیانہ شیطان ملے گا، وہاں بھی روک لگائی ہوئی ہے، آج وہاں بھی رمی نہیں کی جائے گی۔ آخر میں تیسرا شیطان ہے جو بڑا شیطان کہلاتا ہے، وہاں پر رمی ہونی ہے۔ تو آپ جب بڑے شیطان کے قریب پہنچے، رمی کرنے سے پہلے آپ کا تلبیہ بند ہو جائے گا۔ وہ تلبیہ جو مقام نمبر 1 مکہ مکرمہ میں احرام باندھتے وقت شروع ہوا تھا، وہ منی میں بھی تھا 8 تاریخ میں، عرفات میں بھی تھا 9 تاریخ میں، مزدلفہ میں بھی تھا رات میں، 10 تاریخ میں منی واپس آ گئے، اب بھی جاری ہے۔ جب شیطان کے بڑے شیطان کے قریب پہنچے تب جا کر کے وہ تلبیہ بند کر دیا جائے گا، اب تلبیہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اب ہم رمی کرنے پہنچے اور شیطان کی قریبی دیوار پر ہم پروجیکٹر میں بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ آسانی سے رمی کر سکتے ہیں۔ اب آپ وہاں قریب جائیں اور داہنے ہاتھ میں انگوٹھا اور شہادت کی انگلی، اس سے آپ کنکری پکڑیں اور اتنا ہاتھ اٹھائیں مرد جو ان کی بغل نظر آ جائے، اور پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے ایسے، بسم اللہ اللہ اکبر، اور کنکری مار دیں گے۔ پھر دوبارہ پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، کنکری مار دیں گے۔ اس طرح سے ایک ایک کر کے 7 کنکری مارنی ہے۔ اس کی ایک دعا اور بھی ہے جو ہم کتاب دیں گے، اس میں وہ کتاب میں دعا لکھی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن۔ بعض جگہ لکھا ہوتا ہے غین سے رغما للشیطان، بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے جیم سے رجما للشیطان ورضا للرحمن۔ غین سے ہو یا جیم سے، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں کا ترجمہ یہ ہے کہ میں کنکری مار رہا ہوں شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور اپنے رب کو رحمان کو راضی کرنے کے لیے مار رہا ہوں۔ بس اب کنکری چھوٹی ماروں تب بھی شیطان ذلیل ہوگا، اور اتنا بڑا پتھر ماروں تب بھی ذلیل ہوگا، لیکن میرے نبی کا طریقہ اتنا بڑا پتھر مارنے کا نہیں ہے، بلکہ درمیانی رمی کنکری مارنے کا طریقہ رہا ہے۔ بعض حضرات، اب تو بہت کم ہو چکا، جانکاری بھی بڑھنے لگی، پہرا بھی زیادہ ہو گیا، ورنہ پہلے کوئی جوتے چپل مار رہا ہے، کوئی چھتری پھینک کے مار رہا ہے، دنیا بھر کی خرافات کرتے تھے، گالیاں بکتے تھے۔ اب گالیاں بھی کم ہو گئی ہیں، سیکھ کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ 2015 میں ہم جب رمی کرنے کے لیے، ہمارے مولانا نور محمد تھے، وہ اپنے میوات کے، ان کے ساتھ میں 4-5 میوات کے تھے، وہ رمی کرنے پہنچے۔ اس دن جس دن رمی کرنے جانا تھا، اتفاق یہ ہوا 10 تاریخ میں صبح سے ہی مینا کے خیموں میں جو کولر تھا، جو ٹھنڈک رہتی ہے، وہ خراب ہو گیا، ظہر تک وہ ٹھیک نہیں ہوا، 3 بج گئے، 3 بجے تک بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ اب وہاں اگر کولر نہ چلے تو پسینے بہنے لگتے ہیں، سارے خیمے والے پسینے میں شرابور، کولر ٹھیک نہیں ہوا۔ خیر مولانا نور محمد صاحب اپنے 4-5 میوات کے ساتھیوں کو لے کے اور رمی کرنے پہنچ گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں تو بہت زیادہ ٹھنڈک، ایک دم پنکھے اور اے سی ایسے چلتے ہیں کہ بہت ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تو ابھی 3-4 دن پہلے بھی مولانا ملے تھے، ہم دونوں ہنس رہے تھے اس بات کو یاد کر کے۔ ان میواتیوں نے باقاعدہ شیطان کو ماں بہن کی کھلی گالی دی، اور گالی دے کے کہا، تیری ماں کا فلاں بہن کا فلاں، تو یہاں ٹھنڈ میں بیٹھا ہے اور ہم گرمی میں مر رہے ہیں۔ ہاں، باقاعدہ ماں بہن کی گالیاں بکی، اور مذاق میں نہیں، بڑے غصے میں جلال میں
اور اس کے بعد جو ماری ہیں کنکریاں، سمجھ رہے تھے کہ بس آج اس کو چکنا چور کر دیں گے۔ تو کیا ہے یہ عمل شیطان کے چوٹ لگا کے بڑے پتھر سے گالی دے کے ذلیل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہمارے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق اگر عمل کریں گے تو وہ شیطان ذلیل ہوگا، اور اگر نبی کے طریقے کے خلاف عمل کریں گے، گالیاں بکیں گے، جوتے چپل پھینکیں گے، تو شیطان خوش ہوگا کہ شاباش بیٹا ٹھیک ہے، تو ابھی صحیح ہے، تو ابھی میرا ہی ہے، ابھی تو بدلہ نہیں ہے۔ وہ خوش ہوگا کہ ابھی گالیاں بک رہا، واہ 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 واہ، تو عرفات ہوئی آیا، مزدلفہ بھی ہو کے آ گیا، اور گالی تیرے زبان پہ جاری ہے، ٹھیک ہے، بس میری محنت کامیاب۔ تو بولو ذلیل ہوا کہ خوش ہوا؟ ہماری گالیاں بکنے سے، ہماری الٹی سیدھی حرکت کرنے سے شیطان خوش ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے، تم سدھرے نہیں ہو، عرفات میں دعا مانگ کے بھی نہیں سدھرے، مزدلفہ میں مانگ کے بھی نہیں سدھرے، میرے ہی ساتھی ہو۔ اس لیے ہمیں اس کا ساتھی نہیں بننا ہے، بلکہ رغما للشیطان ورضا للرحمن، یہ پڑھ کے کنکری ایک ایک کر کے 7 کنکری مارنی ہے۔ یہ ہمارا آج حج کا دوسرا واجب ادا ہو گیا۔ حج کا پہلا واجب کیا ہے؟ ماشاءاللہ زور سے کہہ دیجئے۔ ہاں، وقوف مزدلفہ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کوئی قمچی لے کے تھوڑی بیٹھے ہیں، یہاں تو ایک دفعہ یاد نہیں ہوگا دوبارہ کرائیں گے، دوبارہ یاد نہیں ہوگا تیبارہ کرائیں گے، کراتے کراتے اتنا پختہ ہو جائے گا کہ بہترین سبق ہو جائے گا۔ تو پہلا واجب وقوف مزدلفہ۔ حج کا دوسرا واجب ہے شیطان کو کنکری مارنا، یہ الحمدللہ دوسرا واجب ادا ہو گیا۔ اب کنکری مار کے ہم واپس اپنے خیمے میں آ جائیں گے، واپس اپنے خیمے میں آئیں گے۔ آج بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے تو کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی ہے، بلکہ کنکری مارے ساتھ اور بس آگے بڑھیں اور گھوم کر کے جہاں سے راستہ آپ کے خیمے کی طرف مڑتا ہے مڑ کر کے اپنے خیمے میں آ جائیں۔ کنکری ایک ایک کر کے 7 مارنی ہے۔ اگر کوئی شخص مٹھی میں 7 کنکری لے کر کے ایک ساتھ پھینک دے تو اس کی ایک ہی کنکری کہلائے گی، وہ 7 نہیں کہلائیں گی۔ اس لیے میں بار بار ایک ایک کر کے کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک کر کے الگ الگ کر کے 7 کنکری مارنی ہے۔ آئیے اب الحمدللہ 10 تاریخ کا کام تو ہمارا رمی کا یہ مکمل ہوا۔ اب ہم نے کسی اپنے عزیز کو پیسے دے رکھے ہیں، کسی دوست کو پیسے دے رکھے ہیں، یا قاری مزمل کو دے رکھے ہیں۔ اب ہم انہیں فون کر دیں، جیسے پہلے طے کر رکھا تھا کہ ہم نے کنکری مار دی، قربانی کر لیجئے۔ اب وہ قربانی کر دیں گے۔ قربانی کرنا حج کا تیسرا واجب ہے۔ قربانی کیا ہے؟ حج کا تیسرا واجب ہے۔ جب وہ قربانی کر چکیں گے تو آپ کو پلٹ کے پھر فون کریں گے کہ حاجی صاحب ہم نے قربانی کر دی ہے، آپ حلق کرا لیجئے۔ تو یہ حلق کرانا حج کا چوتھا واجب ہے۔ حلق کرانا حج کا چوتھا واجب ہے۔ پہلا واجب کیا ہے؟ زور سے بتائیں وہاں تک، وقوف مزدلفہ۔ دوسرا واجب شیطان کو کنکری مارنا۔ تیسرا واجب قربانی کا ہونا، اور چوتھا واجب حلق ہونا۔ آپ واپس اپنے خیمے میں آئیں گے۔ جب واپس جائیں گے تو راستے میں بھی وہ دکانیں ہوتی ہیں حلق کرنے والوں کی، چاہے ان سے کرا لیں، چاہے بال آپ کے چھوٹے چھوٹے ہیں اپنے ساتھ مشین لے کے جائیں، لوگ لے کے جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کا حلق کر لیتے ہیں۔ ہاں، خیمے میں اپنا غسل خانے کے قریب جا کر کے کر سکتے ہیں۔ پچھلے سال ایک صاحب نے سوال پوچھا تھا، کیا میں حلق اپنی بیوی سے کرا سکتا ہوں؟ ہاں، یہ سوال پوچھا تھا۔ تو میں نے ان کو جواب یہ دیا تھا
کہ اگر آپ کے انڈیا میں رہتے ہوئے تعلقات ٹھیک ہیں تو حلق کرا سکتے ہو، ہاں، اور اگر یہاں ماں بہن اور کٹائی پٹائی والا عمل جاری رکھتے ہوگے تو اس دن وہ سارا بدلہ لے لے گی۔ آج آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے، چھیل دے گی، کہہ دے گی غلطی سے لگ گیا کٹبوس سے، ہاں، وہ خون زخمی کر دے گی۔ تو تعلق اچھے ہیں تو حلق کرا لینا، ورنہ 10 ریال دے کر کے نائی سے کرا لینا۔ تو بہرحال جائز تو ہے کہ بیوی سے بھی کرا سکتے ہیں، ساتھیوں سے بھی کرا سکتے ہیں، مگر اتنا دھیان رہے کہ 10 روپے کے بچانے کے چکر میں سر زخمی مت کرا بیٹھنا بیوی سے یا کسی ساتھی سے بھی کرائے تو تجربے کار سے کرائے، ورنہ کتنے ہیں جو خونم خون ہوتے ہیں مگر لگے پڑے ہیں ایک دوسرے پر۔ تو الحمدللہ ترتیب کے ساتھ ہم نے کنکری بھی مار دی، اس کے بعد ہم نے قربانی بھی کروا لی، پھر اس کے بعد حلق بھی کرا لیا۔ خواتین اپنے بالوں کو جیسے عمرے میں 3 طرف 3 حصے کر کے بال کاٹ لیے، اب بھی بال کاٹ لیے۔ اب ایک خاتون کا سوال کل آیا تھا کہ میرے بال، ان کی نوک یعنی کہ لاسٹ میں آتے آتے بس نوک بچتی ہے اور وہ بڑی لمبی لمبی نوک ہو رہی ہے، وہ اگر میں کاٹوں گی نوک ایک پوروا تو سارے بالوں کی جڑ چوتھائی سر پہ نہیں پھیلی ہوں گی۔ تو ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ ان بالوں کی نوک ان کو ابھی برابر کروا لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، بعد میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ جو نوک ہوتی ہے بہت سو کی وہ نکلی رہتی ذرا سی، اس کو برابر کروا لے، یعنی کم سے کم اتنے کاٹنے پڑیں گے تو اتنا کاٹ کے وہ سارے بال صحیح ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر وہاں آپ کا عمل صحیح وجود میں آ جائے گا۔ بس خواتین کو جو بال کاٹنے ہیں 3 حصے اس لیے کرنے ہیں کہ جتنے بال کٹیں ان کی جڑیں چوتھائی سر پر پھیلی ہونی چاہیے۔ اب بال کٹ گئے ہمارے، حلق ہو گیا، اب حلق ہونے کے بعد ہمارے اوپر سے احرام کی پابندی ختم ہو چکی ہے۔ اب غسل خانے ہوتے ہیں وہاں منا میں، یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ الگ سے غسل خانے نہیں ہوتے، جو استنجا خانہ ہوتا ہے اسی استنجا خانے میں شاور بھی لگا ہوتا ہے۔ اب اس کا طریقہ تو ہم یہ اپناتے ہیں، ہم اس میں استنجا خانے میں جاتے ہیں اور وہ جو ہینڈ شاور ہے اس ہینڈ شاور سے ہم نیچے کے فرش کو اچھی طرح دھو لیتے ہیں، وہ صاف ستھرا ہو گیا، گندگی سب اندر چلی۔ اول تو گندگی اندر باہر رہتی نہیں ہے، پھر بھی احتیاطاً ہم نے ہینڈ شاور سے فرش کو دھو لیا، اس کے بعد پھر وہ شاور چلا کر کے غسل کر لیا، مرد بھی کرے خواتین بھی غسل وہاں کر کے۔ اب جو آپ کو ہم نے مشورہ دیا تھا کہ ایک جوڑی کپڑے لے کر کے جانا مینا میں مکہ مکرمہ سے، وہ ایک جوڑی کپڑے اب یہاں کام آئیں گے کہ آپ نے احرام اتار دیا، نہا دھو کر کے تیار ہو گئے اور وہ کپڑے جو لے کر کے گئے تھے وہ کپڑے پہن لیجئے۔ اب آپ کی احرام کی پابندیاں ختم، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، مونچھیں بھی صاف کر سکتے ہیں، لیکن داڑھی صاف نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ کریں گے تو نہیں؟ ہاں، اس کو نہیں چھیڑیں گے۔ خوشبو لگا سکتے ہیں آپ، پیروں میں جوتا بھی پہن سکتے ہیں، سر بھی ڈھک سکتے ہیں، چہرہ بھی ڈھک سکتے ہیں، ساری پابندی آپ کی ختم ہو گئی۔ البتہ ایک پابندی حاجی حجن پر باقی ہے، جب تک حج کا تیسرا فرض طواف زیارت ادا نہ کر لیں تب تک میاں بیوی کے تعلق ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، یہ پابندی باقی رہے گی۔ اگر کسی نے طواف زیارت کرنے سے پہلے میاں بیوی کی اس پابندی کو توڑ دیا
تو اس پر دم واجب ہوگا، لیکن دم بکرے کا نہیں چلے گا، دم چلے گا اونٹ کا دم، اس کے اوپر اونٹ کا دم واجب ہو جائے گا۔ کب؟ اگر کسی حاجی حجن نے طواف زیارت سے پہلے اس پابندی کو توڑ دیا۔ سن 2007 میں یہ سبق پڑھا رہا تھا، تو ایک جامعہ کے پروفیسر وہ سبق میں بیٹھے تھے۔ اتنا سن کے جب میں نے یہ مسئلہ بتایا کہ میاں بیوی کی پابندی باقی رہے گی، اس کو بھائی دھیان رکھنا ہے، اس کو توڑنا نہیں، اگر کوئی اس پابندی کو توڑ دے گا تو اونٹ کا دم واجب ہو جائے گا، تو اب وہ ایک دم لال پیلے ہو گئے کہ میاں کیا بات کر رہے ہیں آپ، کہ وہاں پر بھی ایسا موقع، وہاں پر بھی یہ سب؟ ہم نے کہ دیکھیے، اور 2006 تک میرا سفر نہیں ہوا تھا۔ ہم نے بھائی مسئلہ تو یہی ہے، اللہ سے دعا کر دیجیے گا اللہ میرا سفر کرا دے، تو پھر میں وہاں موقع دیکھ کر کے جگہ بھی بتا دوں گا کیا نوعیت ہوتی ہے۔ اللہ کی قدرت کہ 2007 کے لاسٹ میں ہی سفر میرا طے ہو گیا اور میں حج کرنے چلا گیا الحمدللہ۔ جب حج کر کے ہم واپس آئے اور میں طواف کر رہا تھا نفلی، تو ایک ہمارے تغلق آباد کے حاجی ملے طواف کے دوران، دیکھ کر کے ایک دم لپٹ گئے، اور لپٹ کر کے گھبرائے ہوئے کہنے لگے کہ امام صاحب ذرا ایک بہت اہم مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے، ذرا طواف کے بعد مجھے ملیے گا۔ آپ کے کتنے چکر ہوئے؟ نبی 5۔ آپ کے کتنے؟ کہ میرا 6ٹھا ہے۔ کہ تو ٹھیک ہے فلاں جگہ ملیں گے۔ اب ان کے انداز کو، گھبراہٹ کو دیکھ کے میں سمجھ گیا کہ کیس کیا ہے، کیس میری سمجھ میں آ گیا ان کی گھبراہٹ سے۔ اب جب طواف کے بعد ملے تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم منا سے طواف زیارت کرنے کے لیے آ رہے تھے تو 2007 میں تو مصفلا میں بلڈنگیں لائن سے بنی ہوئی تھی، بالکل حرم سے ملی ہوئی بلڈنگیں تھیں۔ اب تو دور تک بھی مکان نظر نہیں آئیں گے، تو حرم سے ملا ہوا بالکل مصفلا میں ان کا مکان تھا۔ اب ہم 4 تھے، 2 جوڑے تھے، ہم 2 مرد اور 2 عورتیں، 2 میاں بیوی، ہم اور 2 میاں بیوی ایک دوسرے میرے ساتھی۔ ہم چاروں نے مشورہ کیا کہ بھائی ایسا ہے بھی تھکے ہوئے ہیں، ایسا کرتے ہیں 2-3 گھنٹے کمرے میں چل کے آرام کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر طواف زیارت آ کے کر لیں گے۔ اپنے بلڈنگ میں اس کمرے میں تھا، وہ دوسرے سائیڈ میں تھے، ہم اپنے اپنے روم میں چلے گئے۔ اس میں پھر یہ ہوا کچھ دیر کے بعد ہمارے اوپر شیطان سوار ہوا، ہم بھول گئے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اور وہ جو پابندی تھی وہ ٹوٹ گئی ہم سے طواف زیارت کرنے سے پہلے۔ اب کیا ہوگا؟ ہم نے بھائی طواف زیارت بعد میں کر لیا تھا، کہ ہاں طواف زیارت بعد میں کر لیا تھا، تو ہم نے کہ چلو طواف زیارت کر لیا تھا وہ تو کرنا ہی تھا، لیکن آپ نے طواف زیارت کرنے سے پہلے جو اس پابندی کو توڑ دیا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کے اوپر 2 دم اونٹ کے واجب ہے، ایک شوہر پر ایک بیوی پر، کہ جی وہ پیسے تو نہیں ہیں اتنے۔ ہم نے کوئی گھبرانے کی بات نہیں، انڈیا جا کر کے بعد میں 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بھر بعد جب بھی عمرے پہ آنے والا کوئی ملے گا ان کے ہاتھ وہ پیسے بھیج دینا، اور یہاں سے اونٹ کا ریٹ پوچھ کے چلے جانا، اور وہاں اتنے پیسے بھیج دینا ان کے ہاتھ، اور وہ کروا دینا دم۔ ابھی فوراً ہی ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بعد میں بھی بھجوا دینا۔ تو اب جب میں حج کر کے آیا تو میں قصداً ان پروفیسر صاحب سے ملا، اور میں نے کہا جی حضرت آپ نے جو کہا تھا کہ وہاں بھی ایسا اور ایسا موقع، ہم نے کہا جی ہاں میں موقع دیکھ ہی آیا ہوں اور مسئلہ بھی دیکھ ہی آیا ہوں، مسئلہ کیس میرے سامنے جاتے ہی مل گیا ہے کہ ہاں وہ میں سمجھ گیا، وہ میں بھی گیا نہیں تھا تو مجھے بھی نہیں پتہ تھا، لیکن ہاں وہ مسئلہ درست ہے یہ۔
ہم نے مسئلہ تو درست پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے، آپ کے کہنے نہ کہیں، آپ کے انکار سے وہ خراب نہیں ہوا اور آپ کے اقرار سے وہ درست نہیں ہوا، تو پہلے سے ہی درست ہے۔ تو ہم 2018 میں جب حج کو وہاں تھے مینا میں، تو 4-6 کانپور کے نوجوان جوڑے، انہوں نے پلاننگ بنائی کہ ہم پہلے چلیں گے کمرے میں جا کے تھوڑی دیر آرام کریں گے، غسل کریں گے اور پھر آ کے طواف زیارت کریں گے۔ ہم نے بھائی اگر اونٹ کے پیسے سب کی جیب میں ہو تو جاؤ، ورنہ خبردار کوئی کمرے میں مت جانا، تم نوجوان ہو، سیدھے حرم چلے جانا، حرم میں جا کے طواف زیارت کرنا، اس کے بعد جا کر کے اطمینان سے غسل اور تازہ دم ہو جانا، آرام کر لینا، پھر آپ کے اوپر سے پابندی ختم ہو جائے گی۔ تو میں نے اس بات کی وضاحت اس لیے کی کہ الحمدللہ میرا پچھلے سال 11واں سفر تھا، آپ دعا کر دیں گے اللہ کرے کہ اس سال بھی سفر میرا ہو جائے۔ ہر سال کیس کچھ نہ کچھ ضرور آتے ہیں، چونکہ میں اس کام سے جڑا ہوا ہوں اور اپنے شاگردوں کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے، ان کو نمبر مل جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں۔ اس لیے میں اس فرض کو، اس پابندی کو خالی یوں ہی کہہ کے نہیں گزرتا ہوں، بلکہ میں زور دے کے پریکٹیکل کی 2-4 باتیں بھی سنا دیتا ہوں تاکہ سب چوکنا ہو جائے کہ ہمیں طواف زیارت سے پہلے اس پابندی کا پورا خیال رکھنا ہے۔ چلیے اب ہم آج صرف مینا کا کام نمٹا لیتے ہیں۔ مینا میں شیطان کو کنکری مارنی ہے 3 دن۔ کتنے دن مارنی ہے؟ 3 دن مارنی ہے۔ 10 تاریخ میں، 11 میں اور 12 میں 3 دن مارنی ہے۔ 10 تاریخ میں جو کنکری مارنے کا وقت ہے وہ فجر سے لے کر کے وقت ہے شام تک، اور پوری رات کہاں تک ہے؟ صبح صادق تک ہے، اس سے پہلے فارغ ہو جائے۔ 11 تاریخ کو جو کنکری مارنے کا وقت ہے وہ 11 تاریخ کو زوال کے بعد شروع ہوگا۔ زوال سے پہلے 11 تاریخ میں کنکری مارنے کا وقت ہے ہی نہیں۔ چاروں اماموں میں سے کسی بھی امام کے نزدیک 11 اور 12 میں زوال سے پہلے کنکری مارنے کا وقت ہے ہی نہیں۔ اب آپ کو 11-12 میں زوال سے پہلے بڑی تعداد میں لوگ کنکری مارنے جاتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ان کی دیکھا دیکھی انشاءاللہ ہمیں نہیں جانا ہے زوال سے پہلے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات اس بات کو بٹھا لیجئے ذہن میں، کیونکہ وہاں جا کر کے آدمی جذبات میں آتا ہے۔ جب مینا میں دیکھتا ہے نا کہ وہ لوگ فوج کی فوج جا رہی ہے تو شیطان اس کے بھی جذبات ابھارتا ہے کہ چل یار تو بھی چل، خواہ یہ اتنے سارے بیوقوف ہیں یہ جو جا رہے ہیں، کیا انہیں مسئلہ نہیں پتہ؟ بھائی دیکھو پوری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی کسی مسلک کا، کوئی کسی مسلک کا، کوئی کسی مسلک کا، ہزاروں قسم کے مسلک ہیں۔ تو ان ہزاروں میں سے یہ نامعلوم کون سے مسلک کے لوگ ہیں جو جا رہے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی اپنے مسلک کے لوگ بھی جا رہے ہیں جنہیں مسئلہ معلوم نہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمیں مسئلہ معلوم ہو چکا کہ 11 اور 12 میں زوال سے پہلے کنکری مارنے کے لیے، زور سے بولو، نہیں جانا ہے، زوال کے بعد جانا ہے۔ تو اب آئیے 11-12 میں کس وقت ہم جائیں اور طریقہ کیا ہو، اس کا مسئلہ بھی بتا دوں اور مشورہ بھی بتا دوں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ 11 میں اور 12 میں زوال کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے، شام تک رہتا ہے اور پوری رات رہتا ہے، صبح صادق سے پہلے تک۔ لیکن مشورہ یہ ہے کہ 11 تاریخ میں بھی عصر کی نماز پڑھ کے کنکری مارنے جائیں آپ۔ جب شریعت نے ہمیں گنجائش آگے تک دی ہے تو عصر پڑھنے کے بعد جب ہم جائیں گے 2 فائدے ہوں گے۔
نمبر ایک، جب چلیں گے تو گرمی کی شدت ہلکی ہو چکی ہوگی، بڑی تپش ہوتی ہے تو گرمی کی شدت کم ہو گئی۔ دوسرا فائدہ، جب ہم کنکری مارنے جائیں گے تو انشاءاللہ بڑی سہولت ملے گی، بہت چھیٹ ملے گی، بھیڑ نہیں ملے گی۔ اسی طرح سے 12 تاریخ میں بھی ہم عصر کی نماز پڑھ کے جائیں، حالانکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ زوال کے بعد چلے جائیے، لیکن مشورہ یہ ہے کہ عصر کی نماز پڑھ کے جائیں تاکہ ٹھنڈا وقت ملے اور بھیڑ کم ملے۔ اب 11 اور 12 میں کنکری مارنے کا طریقہ اب سمجھ لیجئے۔ 11 تاریخ میں 21 کنکریاں مارنی ہیں، تو 21 کنکریاں اپنے ساتھ لے لیں، 2-4 فالتو بھی رکھ لیں، کبھی کوئی گر جاتی ہے۔ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے ہم پہنچ رہے ہیں شیطان کے، زور سے بتائے، ارے زور سے، کیا پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں؟ تلبیہ، وہ تو 10 تاریخ میں بند ہو گیا تھا۔ تلبیہ تو ہمارا 10 تاریخ میں بند ہو چکا، تو بتایا تھا کہ جب بند ہو گیا تو اب بند ہو گیا۔ اب پڑھتے ہوئے جائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ وہاں پر یہ الحمدللہ بڑی شدت کے ساتھ مستقل پڑھی جاتی ہے۔ نمازوں میں تو نمازوں کے بعد تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، نمازوں کے علاوہ بھی مستقل وہاں کے لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ تو اب ہم یہ تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے پہنچے، پہلے چھوٹا شیطان آیا، چھوٹے شیطان کو ہم ایک ایک کر کے 7 کنکری ماریں گے اور تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، قبلہ رخ کھڑے ہو کر کے دعا کریں گے۔ یہ قبولیت کی جگہ ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ پھر اس کے بعد درمیانے شیطان کے پاس جائیں گے، وہاں جا کر کے ایک ایک کر کے اس کو بھی 7 کنکری ماریں گے، اور 7 کنکری اس کو مارنے کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر کے دعا کریں گے۔ جمرات پر بھی چھوٹے شیطان کے تھوڑا آگے بڑھ کے اور بڑے شیطان کے تھوڑا آگے بڑھ کے، درمیانی کے آگے بڑھ کے، قبلے کا ڈائریکشن بنا ہوا ہے، وہاں پر تیر بنا ہوا ہے کہ ادھر قبلہ ہے دونوں کے سامنے، تو جدھر کو تیر بنا ہے اس طرف کھڑے ہو کر کے آپ قبلہ رخ کھڑے ہو کے دعا مانگ لیں۔ اب اس کے بعد چلیں آپ تیسرے شیطان کے پاس، بڑے شیطان کے پاس، وہاں بھی ایک ایک کر کے 7 کنکریاں مارنی ہے، لیکن وہاں پر دعا نہیں کرنی ہے، نہ 10 تاریخ میں وہاں دعا، نہ 11 میں بڑے کے پاس دعا، اور نہ ہی 12 میں بڑے کے پاس دعا۔ اب کنکری مار لی ہم نے، اب 12 کا نمبر آتا ہے۔ 12 تاریخ میں پھر تینوں شیطانوں کے کنکری لگنی ہے، اور 12 تاریخ میں وقت کب سے ہے؟ زوال کے بعد سے شروع، کب تک رہے گا؟ صبح صادق تک رہے گا۔ سورج چھپنے سے پہلے تک تو مسنون وقت ہے، اور سورج چھپنے کے بعد وقت موجود ہے، لیکن کراہت کے ساتھ وقت موجود ہے، لیکن اب مجمع کی کثرت کی وجہ سے وہ کراہت بھی ختم ہو گئی ہے۔ لہذا جن حضرات کو بھیڑ میں گھبراہٹ ہوتی ہے، جو معذور ہے، مجبور ہے، بھیڑ میں جانے سے ڈرتے ہیں، وہ عصر کے بعد جائیں تب بھی آرام سے کر لیں گے، اور مغرب کے بعد جائیں تو اور آرام سے کر لیں گے۔ بھیڑ سے ڈرنے والے کسی کو وکیل نہ بنائیں کہ جاؤ میری طرف سے مار لینا، مجھے بھیڑ میں گھبراہٹ ہوتی ہے، تو بھیڑ میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ عصر بعد چلے جانا یا مغرب بعد چلے جانا، ٹھنڈا وقت ملے گا، بھیڑ نہیں ملے گی۔ دوسرے کی طرف سے کنکری کب ماری جا سکتی ہے؟ ایسے شخص کی طرف سے کنکری ماری جا سکتی ہے جو
چلنے پھرنے سے بالکل ہی مجبور ہو، جو کھڑے ہو کر کے نماز بھی نہ پڑھ سکتا ہو، اس کی طرف سے رمی کی جائے گی۔ دوسرا آدمی کرے گا، لیکن جو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی ہمت رکھتا ہے، چل پھر سکتا ہے، وہ چاہے ویل چیئر سے چلا جائے، ویل چیئر سے ہی لے کر کے چلے جائیں اور اس کو ویل چیئر کے ذریعے سے کنکری بھروا دے۔ ویل چیئر والے مغرب کے بعد جائیں یا عصر کے بعد جائیں تو بالکل سہولت کے ساتھ انشاءاللہ کنکری مار لیں گے۔ تو 12 تاریخ میں بھی مسئلہ تو یہ ہے کہ زوال کے بعد چلے جائیں، لیکن مشورہ یہ ہے کہ 12 تاریخ میں بھی کنکری آپ عصر کے بعد ماریں، بلکہ خاص طور سے 12 تاریخ میں زوال کے بعد، اور احتیاط کریے گا نہ جانے کی، بالکل نہ جائیں۔ کیوں؟ 12 تاریخ میں لوگ لائن لگا کر کے کہ بس زوال کا وقت ہوگا، کنکری ماریں گے اور کنکری مار کے اپنے خیمے میں چلے جائیں گے، بڑی تعداد میں لائن لگا کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اب اس میں بھیڑ میں خطرہ ہوتا ہے۔ سن 2010 میں میرے والد محترم بھی ساتھ میں تھے، ہم تقریباً 12 بجے اپنے خیمے میں تھے، ہمارا ایک رشتے کا بھائی وہ حج کو گیا تھا، اس کی بیوی تھی، اس کی ساس، اس کے سسر، یہ حضرات تھے۔ اب ان کا فون آیا کہ عارف بھائی کہاں ہو؟ ہم نے بھی ہم خیمے میں ہیں۔ کہ آپ کہاں ہو؟ کہہ رہے ہم تو شیطان کو گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار میں ہے کہ زوال کا وقت ہو اور اس کو پیٹ لیں۔ تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ بھائی مشورہ یہ ہے کہ جلدی سے وہاں سے ہٹ کے دائیں بائیں ہو جاؤ، فوراً ہٹ جاؤ۔ میں جاؤ تم تو بزدل ہو، ہم تو یہاں گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ نہیں مانے۔ تقریباً 2 بجے ان کا فون آیا، اور 2 بجے جو فون آیا تو بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، سانس اوپر نیچے۔ ہم سمجھ گئے میں کیا ہوا؟ ارے بھائی کیا کرے، جیسی زوال ہوا تو بھیڑ ایسی ٹوٹ کے پڑی کہ میں کہیں، میری بیوی کہیں، اور ساس کہیں، سسر کہیں، اور ہم تو کیسے بچ گئے ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا ہے۔ ایسا حال ہو گیا تھا، ہم بچ کیسے گئے؟ اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے، جب سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب آ کے ہم سب ایک ساتھ ملے ہیں۔ اب یہ جو خواتین ہیں یہ کنکری مارنے کے لیے جاتے ہوئے گھبرا رہی ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو اب نے کہ بھائی اب اس وقت ان سے یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ بڑے پہلوان بن رہے تھے، اب کہاں گئی پہلوانی؟ وہ بیچارے اتنے گھبرائے ہوئے تھے۔ بہرحال ہم نے ان کو تسلی دی کہ چلو جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی، فی الحال ایسا کرو ابھی 1 گھنٹہ اور سائیڈ میں ہٹ کے ایک کنارے پہ، بالکل ایک کنارے پہ کھڑے ہو جاؤ، اور جب یہ بھیڑ چھٹنے لگے گی 1 گھنٹے میں، تب جا کر کے ان کو بھی لے جانا، ان کی بھی رمی کرانا، اور یہ خود رمی کریں گے انشاءاللہ، اور آپ بھی اپنے ہاتھ سے خود کریں گے۔ تب جا کر کے 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے رمی کی۔ تو جب شریعت نے ہمارے سامنے اتنی دور تک کا وقت رکھا ہے تو کیا ضرورت ہے کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے پہلوان بنے؟ بڑے بڑوں کی پہلوانی نکل جاتی ہے، اتنی بھیڑ میں سانس گھٹنے لگتی ہے۔ تو لہذا مشورہ میرا یہی ہے کہ 12 تاریخ میں بھی عصر کی نماز کے بعد آپ رمی کریں۔ رمی کا طریقہ آپ نے سمجھ لیا، تینوں دن کا کام الحمدللہ آپ نے سمجھ لیا۔ تو یہاں تک ہمارے کتنے فرض ادا ہو چکے؟ زور سے بتائیں۔ فرض حج کے کتنے فرض ادا ہوئے؟ پہلا فرض احرام، دوسرا فرض وقوف عرفات۔ مزہ نہیں آیا بھائی؟ پہلا فرض
وہیں تک بولو نا لاسٹ والے، تم کیوں بیٹھے خاموش بھائی؟ زور سے بولو، حیران یہ ہے نا، اس سے پتہ لگے گا سبق یاد ہے۔ دوسرا فرض وقوف عرفات، ایسے بولو۔ واجب کتنے ادا ہو چکے؟ 4۔ پہلا واجب، زور سے وہاں تک بولے، وقوف مزدلفہ۔ دوسرا واجب رمی، تیسرا واجب قربانی، چوتھا واجب حلق، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب ایک چیز کی وضاحت اور کر دوں، 10، 11، 12 تینوں دن کی رمی کرنے کا واجب نمبر 1 ہے، یہ نہیں کہ پہلے دن کی رمی نمبر 1، پھر قربانی، پھر حلق، پھر دوسرے نمبر کی 11 کی الگ واجب، یعنی گنتی کے اعتبار سے تینوں دن کی گنتی 1 واجب ہوگی، لیکن تینوں دن کنکری مارنا واجب ہے، تینوں دن ہی کنکری مارنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر تینوں دن میں سے کسی ایک دن کی بھی کنکری مارنا چھوڑ دی تو دم واجب ہو جائے گا، تینوں دن کی کنکری ماریں گے تب واجب ہمارا کمپلیٹ ہوگا، ایک دن کی بھی چھوڑ دیں گے تو دم واجب ہو جائے گا۔ اب آئیے، کام باقی رہ گیا ہے، حج کا ایک تیسرا فرض باقی ہے، اور حج کے 2 واجب باقی ہے۔ حج کا ایک فرض طواف زیارت یہ باقی ہے، حج کے 2 واجب طواف زیارت کے بعد کی سعی اور طواف وداع، یہ 2 واجب باقی ہے۔ انشاءاللہ یہ طواف زیارت کا سبق اور سعی اور طواف وداع کا سبق یہ کل آئے گا آپ کے سامنے۔ طواف زیارت میں بڑی باریکیاں ہیں، طواف زیارت میں ایک مرحلہ وہ بھی آئے گا جس میں خواتین عذر سے ہوں گی، ان کے لیے بھی مسئلے کا حل ہے۔ طواف وداع میں ایک مسئلہ یہ بھی آئے گا کہ چلتے وقت خواتین کو عذر ہے، اس کا بھی حل بتایا جائے گا، لہذا کل کا اور پرسوں کا سبق بھی جی ضروری ہے۔ کہ مولوی صاحب روز ہی کہتے ہیں ضروری، ہمیں بہکا دیتے ہو، سمجھ گئے؟ ہاں بھائی، اگر آپ ایسے ہی بہکتے رہے 2 دن اور بہل گئے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اچھا یہ بتاؤ سچی بات، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا، اگر آپ حضرات اب تک کے سبق میں نہ آتے تو کتنا نقصان ہوتا یا نفع ہوتا؟ جی سارا ہی نقصان ہوتا۔ اچھا اتنا ٹائم خرچہ کرنے کے بعد کچھ فائدہ ہو رہا ہے، کچھ مزہ بھی آ رہا ہے؟ چلیے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ تو طواف زیارت کا کتنے دن ہیں، وقت کب سے کب تک ہے، کیسے ادا کیا جائے گا، ناپاک خواتین کو کیا کرنا ہوگا، یہ ساری باریکیاں انشاءاللہ کل اور پرسوں 2 دن کی قربانی اور دے دیجئے تو آپ انشاءاللہ بہترین سبق یاد کر لیں گے۔ اب آئیے تلبیہ پڑھانے سے پہلے ہم پروجیکٹر پر آپ کو لے کے چلتے ہیں، ذرا عرفات پہ آ جائیں جی۔ اچھا وکس کی گولی، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ بھیا لائٹ بند کر دیں، یہاں سے ساری جتنے بھی ایل بنے گے نا سب بند کر دیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا اچھا۔ دیکھیے یہ ہے عرفات کے خیمے اور یہ ہے عرفات کی حد، ان بورڈ کے اندر آپ کے خیمے ہیں، انہی کے اندر رہنا ہے، باہر نہیں جانا ہے۔ چلیے خیموں کا اندر کا منظر عرفات کا دکھا دیجئے۔ یہ عرفات کے خیمے ہیں، ان کا منظر ہے۔
چلے آگے، یہ عرفات میں وضو خانے استنجا خانوں کی بھیڑ کا منظر ہے۔ دیکھیے یہ جو ہے جبل رحمت ہے، یہاں جبل رحمت کے چاروں طرف نہر زبیدہ سے پانی آتا تھا اس مقام پر، اور یہ جو سوراخ آپ کو دکھائی دے رہا ہے نا، یہ دیکھ لیا آپ نے سوراخ جہاں لائٹ پڑی، پہلے انتظام یہ ہوتا تھا، ٹوٹیاں نہیں ہوتی تھی، اس سوراخ کے اندر کوئی لکڑی اتنا ڈانٹ لگا کے رکھتے تھے، وضو کرنا ہوتا تھا تو یہ ڈانٹ ہٹا دیتے تھے، پانی آتا تھا اس سے وضو کر کے پھر ڈانٹ اس کے اندر لگا دی جاتی تھی۔ تو یہ جبل رحمت کے چاروں طرف یہ پانی کے انتظامات تھے وضو کرنے کے لیے۔ یہ ہے مسجد نمرہ، جس میں بہت سارے لوگ رات سے ہی آ کر کے پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، اور یہاں زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے خیمے نہیں ہوتے ہیں، یا جو اپنے خیمے چھوڑ کر کے یہاں آ کر کے جگہ گھیر لیتے ہیں، اس میں اندر اور باہر اتنا مجمع ہوتا ہے۔ یہ جبل رحمت ہے، یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے دامن میں نیچے دیکھو یہ جو ایک سفید سا پلر بنا ہوا ہے، یہ پلر کوئی چیز نہیں ہے، یہ پلر تو اس لیے بنایا تاکہ عرفات کے تمام پہاڑوں میں سے اس پہاڑ کی نشاندہی ہو جائے کہ یہی پہاڑ جبل رحمت ہے۔ اس پہاڑ کی نشاندہی کرنے کے لیے یہ سفید پلر لگایا ہے۔ اس پہاڑ کی دامن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی۔ آگے بڑھیے، یہ اس کی آخری انتہا ہے، نہایت عرفات، یعنی یہاں پر عرفات ختم ہے اس جگہ پر۔ اب یہ بسوں کے ذریعے سے آپ مزدلفہ پہنچیں گے۔ یہ مزدلفہ کے بورڈ شروع ہو گئے، ہمیں ان بورڈ کے بینگنی کلر کے جو بورڈ ہے پرپل کلر کے، ان کے اندر رہنا ہے، ان سے باہر نہیں رہنا۔ اگر دھیان رکھیے گا، ہم جب مزدلفہ میں ٹھہریں ان بورڈ سے باہر نہیں ہم رہیں، ان بورڈوں کے اندر رہنا چاہیے ہمیں۔ یہ ہے مسجد مشعر الحرام، جو مزدلفہ کی مسجد ہے، یہاں پر بھی لوگ پہلے سے ہی آ کے قیام کرتے ہیں، اس میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن پورا مزدلفہ کہیں بھی جا کر کے ہم قیام کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد مشعر الحرام کے آس پاس کا ایریا ہے، یہاں پر لوگ یہ اپنے اپنے جگہ چٹائی بچھا کر کے اور یہاں پر آرام کر رہے ہیں، کوئی کھڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی لیٹا ہے۔ یہ وہاں کے استنجا خانے ہیں۔ یہ منظر جب کا ہے جب وہ خالی میدان تھا، بھرے ہوئے میں تو بہت لمبی لائن ان میں ہوتی ہے۔ اب یہ کنکری آپ کو چننی ہے، دیکھیے نہ زیادہ بڑی ہے نہ زیادہ چھوٹی ہے، اس طرح سے اس سائز کی کنکریاں آپ کو 70 لے کر کے اپنے مینا میں جانا ہے۔ یہ بدایت مینا یہاں سے اسٹارٹ ہوا۔ اب یہ مینا کے خیموں میں آپ پہنچ گئے۔ اب آپ آ رہے ہیں، جو آپ ان پلروں کے نمبر نوٹ کر کے لے گئے تھے، لکھ کر لے گئے تھے، انہی کے ذریعے سے آپ اپنے خیمے میں پہنچ گئے۔ آئیے اور خیمے میں آرام کریے۔ اب خیموں میں آرام کرنے سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ چلیں گے جمرات میں آپ کو شیطان کے کنکری مارنی ہے۔ چلیے جمرات تک پہنچا دیجیے۔ یہ اوپر والا چھت کا حصہ ہے، جو میٹرو کے ذریعے سے آتے ہیں، وہ اسی چھت کے اوپر، یہ پہلا چھوٹا شیطان، یہ درمیانہ، یہ بڑا۔ اب اس کے اوپر باقاعدہ وہ سائبان لگا ہوا ہے، سایہ ہوتا ہے، پنکھے بھی چل رہے ہوتے ہیں، کھلا میدان نہیں ہے۔ یہ شروع کا منظر ہے، اب تو وہاں پر پوری طرح سے کور کر دیا گیا ہے۔ آئیے دیکھیے، یہ ہے شیطان۔ جب آپ مغرب کے بعد اگر آپ آئیں گے تو تقریباً آپ کی مغرب بعد عصر بعد ایسی بھیڑ ملے گی، اتنا سناٹا ملے گا۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ تصور کیجئے آپ ادھر سے آ رہے ہیں، تو آپ ادھر سے آ کے یہی لائن میں نہ لگے جہاں میری لائٹ ہے،
بلکہ آپ مجمع سے بچتے بچاتے ادھر آ جائیے اور ادھر آ کے لاسٹ میں آ کر کے یہاں اس دیوار سے اپنا سینہ لگا کر کے اس بڑی دیوار پر آپ کو کنکری مارنی ہے۔ جب یہاں آپ لگ کے کھڑے ہوں گے تو آپ کی کنکری اس دیوار پر جائے گی، اور اگر آپ یہاں کھڑے ہو کے کنکری ماریں گے تو اس تک تو نہیں پہنچے گی، اس چھوٹی دیوار کے اندر بھی اگر کسی کی کنکری پہنچ گئی تو اس کی رمی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے دور سے کنکری ماری اور اس دیوار کے باہر یہاں گری تو اس کی رمی پوری نہیں ہوگی۔ تو یہ منظر ہے عصر بعد کا، مغرب بعد کا۔ ذرا وہ یہ منظر ہے عصر سے پہلے کا، ظہر کے وقت کا اور ظہر کے بعد کا، یعنی کہ 10 تاریخ میں ظہر کے وقت تک اتنی بھیڑ ہوتی ہے، عصر کے بعد پہنچیں گے تو آپ کو مجمع اتنا ملے گا۔ اب بتائیں مشورہ بہتر ہے یا مسئلہ بہتر ہے؟ اس مشورے میں مسئلے کے ساتھ بھی بہترین واجب ادا ہوگا۔ اب دیکھو مجمع یہاں کھڑا ہے، لوگ یہاں سے بھی کنکری مار رہے ہیں، تو کتنوں کی کنکری میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے ساتھیوں کی دکھائی کہ یہاں کھڑے ہوئے حاجیوں کے سروں پہ لگتی ہے، اندر دیوار تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔ تو اب ہمیں بس سہولت کے ساتھ اس سے بچنا ہے اور اس سناٹے کے عالم میں آ کر کے رمی کرنی ہے۔ اب رمی کر لی، رمی کے بعد یہ قربانی ہو گئی، قربانی سے فارغ ہونے کے بعد اب ہمارا حلق ہو گیا، ہم نے سر کے بال منڈوا لیے اور خواتین نے قینچی سے بال کٹوا لیے۔ یہاں تک ہمارے حج کے 2 فرض اور 4 واجبات الحمدللہ ادا ہو چکے ہیں۔